اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم افلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا۔ سورہ النساء اور قرآن کریم کی تفسیر سمجھنے کے لیے ہماری چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، تو کیا یہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے؟ اور اگر یہ قرآن اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف سے ہوتا تو ضرور اس میں بہت زیادہ اختلاف پاتے۔ یعنی پچھلی کچھ آیتوں میں منافقین کی دو پالیسی کا ذکر ہوا کہ منافقین جو ہیں وہ دو رخی پالیسی اختیار کرتے تھے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں تو آتے ہیں تو کہتے کہ ہم آپ کی تصدیق کرتے ہیں، آپ کی باتیں مانتے، آپ کی اطاعت کرتے ہیں، مگر سرکار کی بارگاہ سے جب جاتے تو پھر اس سے مکر جاتے۔ تو کبھی سرکار کا انکار کر دیتے، کبھی اللہ کی کتاب قرآن مقدس کا وہ انکار کر دیتے، اس کے اللہ کی کتاب ہونے کا یقین نہیں کرتے تھے۔ تو ان کی دو پالیسی کا اللہ نے ذکر کیا کہ اگر یہ لوگ قرآن ہی میں غور کر لیتے، قرآن ہی کی آیتوں کے اندر غور و فکر کر لیتے تو انہیں یہ پتہ چل جاتا کہ اللہ کی کتاب ہے۔ اگر غور کر لیتے ہیں کہ ان آیتوں کے اندر کے پورے قرآن میں نہ کسی آیت میں کہیں تضاد ہے، نہ کہیں اختلاف ہے، نہ معنی کے اعتبار سے، نہ الفاظ کے اعتبار سے، نہ ترتیب کے اعتبار سے۔ اگر اختلاف ہوتا تو وہ کہہ سکتے تھے مگر کہیں اختلاف نہیں، تو اگر اس کی آیتوں میں غور کر لیتے تو انہیں پتہ چل جاتا کہ یہ اللہ کی کتاب ہے۔ اور اگر یہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف سے ہوتا تو اس میں بہت زیادہ اختلاف پاتے، کیونکہ ایک انسان کا کلام، کبھی کوئی جیسے دنیا میں بہت بڑے بڑے شاعر گزرے ہیں تو کسی کا کلام، ایک کلام ایسا ہوتا ہے بہت زیادہ اچھا فصاحت و بلاغت والا ہوتا ہے، مگر اسی شاعر کا کہیں دوسرا کلام جب دیکھتے ہیں تو بالکل گرا ہوا ہوتا ہے۔ تو انسان کا کلام ہوتا ہے تو اس میں اختلاف ہوتا ہے، مگر قرآن جو کہ اللہ کا کلام ہے اس میں کہیں اختلاف نہیں، کہیں تضاد نہیں، نہ الفاظ کے اعتبار سے، نہ معنی کے اعتبار سے، نہ ترتیب کے اعتبار سے۔ اور یہ بھی دیکھیں کہ یہ قرآن جو نازل ہوا وہ یک بارگی اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات پر ایک بار نازل نہیں ہوا، بلکہ ابتدائی اسلام سے لے کر 23 برس کے لمبے عرصے تک یہ نازل ہوتا رہا۔ جیسے جیسے ضرورت پیش آتی گئی قرآن کی آیتیں نازل ہوتی رہی، اور یہ جو 23 سال کا عرصہ ہے وہ بھی ایسا نہیں بلکہ وہ اتنا خوف زدہ زمانہ تھا ابتدائی اسلام کا۔ دیکھیں کہ وہ اتنا حیرت انگیز کہ خود پیغمبر اسلام حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے بھی بہت ساری پریشانیاں تھیں، آپ کے ماننے والوں کو بھی بہت سی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا، تکلیفیں برداشت کرنی پڑی، بلکہ حضور اور حضور کے صحابہ نے مختلف مرحلوں سے زندگی گزاری اور اسلام کو یہاں تک پہنچایا۔ بہت سے ادوار سے اسلام گزرتا رہا، کبھی آپ کے ماننے والوں کو ظلم و ستم ان کے اوپر توڑے گئے، کبھی ان کے لیے محبت اور عقیدت کے پھول بھی نچھاور کیے گئے، کبھی اسلام کے لیے ایک ایسا دور بھی آیا کہ جب اسلام کو ایسا لگتا تھا کہ اب اسلام کا چراغ بجھ جائے گا، مگر پھر ایک ایسا دور بھی آیا کہ جو اسلام کو پھونکے مار مار کر کے بجھانا چاہتے تھے وہی اسلام کی تصدیق کرنے لگے، وہی اسلام کے لیے جان نچھاور کرنے لگے۔ تو مختلف دور سے اسلام گزرتا رہا اور اس دور میں قرآن بھی نازل ہوتا رہا، اس میں صلح بھی ہوئی، جنگ بھی ہوئی، کہیں اختلاف بھی ہوا، فتح بھی ہوئی، پسپائی بھی ہوئی، امن بھی رہا، خوف بھی رہا، بہت سارے اختلافات ادوار گزرتے رہے، اور اس گوناگوں دور کے اندر قرآن نازل ہوتا رہا، مگر اس کے باوجود مختلف حالات بدلتے رہے، مگر اس کے باوجود قرآن نازل ہونے میں اور قرآن کی آیت میں کہیں بھی کسی بھی ایک آیت کی آپ نشاندہی نہیں کر سکتے کہ وہ قرآن کے کسی حکم سے تضاد ہو یا اختلاف کرتی ہو، کہ قرآن میں کہیں کچھ کہا گیا ہو اور دوسری جگہ کچھ کہا گیا ہو، ایسا نہیں، پورے قرآن میں نہیں، نہ الفاظ میں اختلاف، نہ معنی میں اختلاف، نہ ترتیب کے اعتبار سے اختلاف، کیونکہ کئی مرتبہ بعض اکثر صورتوں کی، مختلف صورتوں کی آیت ایک ساتھ نازل ہوتی، اللہ کے رسول نشاندہی فرماتی کہ اس آیت کو فلاں صورت میں لکھو، اس آیت کو فلاں صورت میں لکھ لو، تو ترتیب کے اعتبار سے بھی کوئی اختلاف نہیں ہے۔ تو اللہ رب العزت یہی کہہ رہا ہے کہ اگر یہ کسی اور کا ہوتا تو اس میں تم ضرور اختلاف پاتے، ترتیب کے اعتبار سے اختلاف کیسے ہوتا؟
یعنی بعض الفاظ تو فصاحت اور بلاغت میں حد اعجاز کو پہنچے ہوئے ہوتے ہیں اور بعض اس حد سے کم ہوں۔ قرآن مجید کا تمام متن کلام معجز ہے، ایسا نہیں کہ بعض تو معجز ہے اور بعض نہیں ہے، بلکہ پورے کا پورا کلام بہت ہی بابرکت اور حد اعجاز کو پہنچا ہوا ہے۔ اس کی ہر صورت اور ہر صورت کی ہر آیت حد اعجاز کو پہنچی ہوئی ہے۔ اس میں الفاظ کے اعتبار سے کوئی اختلاف نہیں، اس میں معنی کے اعتبار سے بھی کوئی اختلاف نہیں، اس میں غیب کی خبریں جو بیان کی گئی ہیں ان میں سے بعض صحیح ہوتی بعض غلط ہوتی، ایسا بھی نہیں۔ اگر کسی اور کا کلام ہوتا تو جو غیب کی خبریں اس میں بتائی گئی ہیں تو بات صحیح ہوتی بات غلط ثابت ہوتی، مگر ایسا نہیں۔ قرآن میں جو ماضی کے اعتبار سے اگلی قوموں کے واقعات بیان کیے گئے یا ہر زمانے کے اندر ہونے والی چیزیں بیان کی گئی، ان میں حرف بحرف وہ سچا ثابت ہوتا رہا ہے اور تا قیامت ہوتا رہے گا۔ یہ قرآن کا اعجاز ہے۔ تو اگر یہ کسی اور کا کلام ہوتا تو بات سچی ہوتی مگر بعض جھوٹی بھی ثابت ہوتی، مگر ایسا اب تک نہیں ہوا نہ ہوگا، کیونکہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ معنی کے اعتبار سے بھی اس میں کوئی تضاد نہیں، الفاظ کے اعتبار سے بھی کوئی تضاد نہیں، بلکہ احکام شرعیہ بیان کیے ان میں بھی کسی قسم کا کوئی تعارض اور تضاد نہیں کہ وہاں قرآن نے کسی شریعت کے کسی حکم کے بارے میں یہ کہا اور دوسری جگہ کچھ کہا ہو، ایسا نہیں۔ شریعت کے احکام میں بھی کوئی اختلاف نہیں۔ قرآن مجید میں روز افزوں واقعات نئے نئے احوال کے مطابق آیتیں نازل ہوتی رہیں، اور یہ یک وقت کئی صورتوں کی آیت نازل ہوتی رہی، یعنی ایک بار میں کئی صورتوں کی ایک ساتھ آیتیں نازل ہوتی رہی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر آیت کو اس سے متعلق صورت میں لکھواتے رہے کہ اس آیت کو اس صورت میں لکھو، اس آیت کو اس صورت میں لکھو، اس والی آیت کو اس صورت میں لکھو۔ ایک ساتھ آیتیں نازل ہوتی رہیں مگر اللہ کے رسول ان آیتوں کی نشاندہی بھی کرتے رہے۔ تو ترتیب میں بھی کوئی اختلاف نہیں ہے، کسی جگہ ترتیب میں کوئی خطا کوئی غلطی واقع نہیں ہوئی ہے۔ دنیا کی ہر کتاب میں کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی جگہ سے کوئی خطا کوئی غلطی کوئی تعارض کوئی تضاد واقع ہو جاتا ہے۔ یہ صرف اللہ کی کتاب قرآن مجید ایسی کتاب ہے جس میں کسی وجہ سے کہیں کوئی اختلاف تضاد نہیں ہے، اور یہ اس بات کی قوی دلیل ہے کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے۔ تو اگر وہ منافقین اسی میں غور کر لیتے ہیں کہ آیتوں میں غور کر لیتے ہیں یا اس کی تعلیمات میں یا اس کے الفاظ میں یا اس کے معنی میں یا اس کی ترتیب میں غور کر لیتے ہیں تو انہیں یقین ہو جاتا کہ یہ اللہ کی کتاب ہے۔ یہاں قرآن کی عظمت کا بیان ہے اور لوگوں کو اس میں غور و فکر کرنے کی دعوت دی گئی ہے۔ چنانچہ فرمایا گیا کیا یہ لوگ قرآن حکیم میں غور نہیں کرتے اور اس کے علوم اور اس کی حکمتوں کو نہیں دیکھتے کہ اس نے اپنی فصاحت سے تمام مخلوق کو اپنے مقابلے عاجز کر دیا ہے۔ یعنی کہ ایک وقت صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے جہاں کعبے کی دیواروں پر لوگ بڑے بڑے شاعر ہوتے اپنا ایک شعر لکھ کر کے تختی لٹکا دیا کرتے تھے، تو وہاں صحابہ نے بھی قرآن کی ایک چھوٹی سی سورت انا اعطیناک الکوثر لکھ کر کے لٹکا دی تھی۔ تو بڑے بڑے فصاحت و بلاغت کو اور فصیح اور بلیغ عربی جاننے والے جب اس کلام کو دیکھا انہوں نے تو کہا کہ یہ کسی انسان کا کلام ہو ہی نہیں سکتا۔ تو قرآن ایسا فصاحت اور بلاغت والا ہے، اس کی فصاحت اور بلاغت کے سامنے مخلوق کس کے مقابلے میں عاجز ہے۔ غیبی خبروں سے منافقین کے احوال اور ان کے مکر و فریب کو کھول کر کے رکھ دیا ہے، اور غیبی خبریں ایسی بتائی گئیں کہ جو منافقین تھے اس دور کے یا بعد کے، ان کی حقیقت کو ان کے احوال کو ان کی حالات کو اللہ رب العزت نے ان کی مکر و فریب کو بھی کھول کر کے قرآن میں رکھ دیا ہے۔ اولین و آخرین کی خبریں دی گئی ہیں۔ اگر قرآن میں غور کریں تو یقیناً اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ یہ اللہ کا کلام ہے اور اسے لانے والا اللہ عز و جل کا سچا رسول ہے۔ اگر اس میں غور کرتے ہیں تو پتہ چل جاتا۔ اب یہاں قرآن مجید میں غور و فکر کرنا یہ عبادت ہے، لیکن اس سے معلوم ہوا کہ قرآن میں غور و فکر کرنا اعلیٰ درجے کی عبادت ہے۔ امام غزالی علیہ الرحمہ احیاء العلوم میں فرماتے ہیں کہ ایک آیت سمجھ کر اور غور و فکر کر کے پڑھنا بغیر غور و فکر کیے پورا قرآن پڑھنے سے بہتر ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی ایک طرف ہے پورا قرآن پڑھنا اور ایک طرف ہے قرآن کی ایک آیت پڑھنا مگر سمجھ کر پڑھنا، غور و فکر کر کے پڑھنا۔ تو ایک آیت غور و فکر کر کے پڑھنا قرآن کی پورا قرآن پڑھنے سے کئی درجہ بہتر ہے۔ قرآن کا ذکر کرنا، اسے پڑھنا، دیکھنا، چھونا سب عبادت۔ قرآن میں غور و فکر کی دعوت دی گئی ہے، لیکن یہ بات واضح ہے کہ قرآن میں وہی یعنی ہر کوئی غور و فکر نہیں کر سکتا۔
دیکھا جائے گا کہ غور و فکر کرنے والا کس فکر کا آدمی ہے۔ قرآن میں غور و فکر کی دعوت دی گئی ہے، لیکن یہ بات واضح ہے کہ قرآن میں وہی غور و فکر اور معتبر اور صحیح ہو سکتا ہے، غور و فکر بھی وہی صحیح ہو سکتا ہے جو صاحب قرآن یعنی کہ اللہ کے رسول محمد عربی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین اور حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت یافتہ یعنی کہ صحابہ کے اور ان سے تربیت حاصل کرنے والے تابعین کے علوم کی روشنی میں ہو۔ ہر کوئی اس میں غور و فکر اگر غور و فکر کرنے والا اور وہ غور و فکر اگر حضور کے فرامین، حضور کے صحابہ کی تعلیمات اور صحابہ کے بعد تبع تابعین کی تعلیمات اور ان کی علوم کی روشنی میں اگر وہ صحیح ہے تو پھر یہ غور و فکر صحیح ہے۔ مگر یہ غور و فکر کرنا اگر ان کی تعلیمات سے، ان کے فرامین سے، ان کی دی ہوئی تعلیمات سے اگر ٹکراتا ہے، تضاد ہے، تو بھی یہ غور و فکر صحیح نہیں ہے۔ ایک طرف ہے ہم قرآن کو سمجھیں، ہم غور و فکر کر کے قرآن کو سمجھیں، اور ایک طرف حضور غور و فکر کر کے قرآن کو سمجھیں۔ ایک طرف ہمارا سمجھنا، ایک طرف صحابہ کا سمجھنا، کوئی میل نہیں ہے۔ تو اگر ہمارا غور و فکر صحابہ کی، حضور کی فرامین اور ان کی تعلیمات کی مطابق ہو تو یہ غور و فکر صحیح ہے، اور اگر ان سے ٹکراتا ہے تو پھر یہ غلط ہے۔ وہ غور و فکر جو اس ذات کے فرامین کے خلاف ہو جن پر قرآن اترا، اور اس غور و فکر کے خلاف ہو جو وحی کے نازل ہونے کا مشاہدہ کرنے والے بزرگوں کے غور و فکر کے خلاف ہو، وہ یقیناً معتبر نہیں ہو سکتا۔ یعنی کہ اگر یہ غور و فکر ہمارا کیا ہوا اگر حضور کے فرامین کے خلاف ہو جن پر قرآن اترا، اگر ہمارا غور و فکر وحی کے اترتا ہوا دیکھ کر ان کے مشاہدے کرنے والے صحابہ کے غور و فکر کے خلاف ہو، تو ہمارا یہ غور و فکر معتبر نہیں ہے۔ اس لیے دور جدید کے ان نت نئے محققین سے بچنا ضروری ہے جو 1400 سال کے علماء، فقہا، محدثین، مفسرین اور ساری امت کے فہم کو غلط قرار دے کر قولاً یا عملاً یہ کہتے نظر آتے ہیں کہ قرآن اگر سمجھا ہے تو ہم نے ہی سمجھا ہے، پچھلی ساری امت جاہل ہی گزر گئی۔ یہ لوگ یقیناً گمراہ ہے۔ یعنی آج کل نئے نئے محققین اور نئے آپ دیکھیں سوشل میڈیا کے اوپر قرآن کا ترجمہ کرنے والے، قرآن کو سمجھانے والے، قرآن کا درس دینے والے غلط مسائل اس سے اخذ کر رہے ہیں، غلط لوگوں کو تعلیم دے رہے ہیں کہ قرآن اب تک جن لوگوں نے سمجھا انہوں نے صحیح سمجھا نہیں، ان سے غلطی ہوئی، اور ہم جو سمجھ رہے ہیں وہ صحیح ہے۔ یقیناً وہ گمراہ ہے، کیونکہ قرآن صحابہ نے تو اترتا ہوا دیکھا ہے، وہی کے اترتے ہوئے مشاہدے کیے ہیں، صاحب قرآن سے انہوں نے قرآن کو سمجھا ہے۔ تو ایک ہے ان کا قرآن سمجھنا اور ہمیں مسائل بتانا، اور ایک ہے ہمارا قرآن سمجھنا۔ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ، اور اگر یہ قرآن اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف سے ہوتا، یعنی یہاں قرآن پاک کی حقانیت کی دلیل ہے کہ اگر قرآن پاک کی حقانیت پر ایک نہایت آسان اور واضح دلیل دی جا رہی ہے کہ اگر قرآن اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف سے ہوتا ہے تو اس میں بہت زیادہ اختلاف ہوتا، اس میں جو غیب کی خبریں دی گئی ہیں وہ 100% پوری نہ ہوتی، بلکہ کوئی بات تو پوری ہو جاتی اور کوئی نہ ہوتی۔ لیکن جب ایسا نہ ہوا، اور یقیناً ایسا آج تک نہیں ہوا کہ قرآن کی کوئی ایک آیت کیا ایک حرف بھی جھوٹا ثابت ہوا ہو، نہ ہوا ہے، نہ ہوتا ہے، نہ تا قیامت ہوگا کبھی، ایسا نہ ہوا، بلکہ قرآن پاک کی تمام غیبی خبریں بالکل سچی ثابت ہو رہی ہیں، تو ثابت ہوا کہ یقیناً یہ کتاب اللہ کی طرف سے ہے۔ نیز اس کے مضامین میں بھی باہم اختلاف نہیں، کہیں کوئی بات کہہ دی اور کہیں اس کے خلاف کوئی دوسری بات کہہ دی، ایسا بھی نہیں کہ قرآن میں ایک جگہ کسی حکم کے مطابق یہ آیت آئی اور کبھی یہ کہہ دیا گیا، ایسا بھی نہیں۔ کہیں احکام میں بھی اختلاف نہیں، کہیں الفاظ میں بھی اختلاف نہیں، ترتیب میں بھی اختلاف نہیں، معنی میں بھی اختلاف نہیں ہے۔ اسی طرح فصاحت اور بلاغت میں بھی کوئی اختلاف نہیں، یعنی ایسا بھی نہیں کہ کہیں بعض آیتیں اتنی فصیح اور بلیغ اور بعض فصاحت و بلاغت سے خالی، ایسا بھی نہیں، بلکہ پورے کا پورا قرآن اس کا ہر لفظ فصاحت اور بلاغت سے بھرا ہوا ہے۔ اسی طرح فصاحت و بلاغت میں بھی اس میں کوئی اختلاف نہیں، کیونکہ مخلوق کا کلام فصیح بھی ہو تو سب یکساں نہیں ہوتا، کچھ بلاغت سے بھرپور ہوتا ہے تو کچھ رقیق اور گھٹیا قسم کا ہوتا ہے۔ یعنی اگر انسان کا مخلوق کا کلام ہوتا تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے لکھی ہوئی کتابوں میں، شاعروں کے کلام میں، کہ کوئی کلام بڑا فصاحت اور بلاغت والا ہوتا ہے، مگر اسی شاعر کا کوئی دوسرا کلام، کوئی دوسری شاعری، کوئی دوسرا شعر فصاحت اور بلاغت سے خالی ہوتا ہے، گھٹیا قسم کا ہوتا ہے۔
تو قرآن کی کوئی آیت ایسی نہیں، بلکہ ہر آیت فصاحت اور بلاغت والی. جیسا کہ شعراء اور زبان دانوں یعنی کہ زبان کو جاننے والے، اردو داں یا عربی داں جو بھی ہے زبانوں کے جاننے والے، کلام میں دیکھا جاتا ہے کہ بڑے بڑے شاعر کا کوئی کلام بڑا شاندار ہوتا ہے اور کوئی بالکل گیا گزرا ہوتا ہے، لیکن قرآن چونکہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اللہ تعالیٰ ہی کے کلام کی یہ شان ہے کہ اس کا تمام کلام فصاحت و بلاغت کے اعلیٰ مرتبے پر فائز ہے. یہ قرآن کا اعجاز ہے کہ اس کی ہر آیت، بلکہ ہر آیت کا ہر لفظ اور ہر لفظ کا ہر حرف کا ہر نقطہ حقانیت کی دلیل ہے. نہ اس میں الفاظ میں اختلاف، نہ کہیں زبر زیر، نہ نقطے کا فرق، نہ کہیں معنی کے اعتبار سے کہیں فرق. پوری دنیا کے اندر واحد ایک قرآن ایسی کتاب ہے کہ چاہے آپ افریقہ کا نسخہ لے لو، امریکہ کا لے لو، انگلینڈ کا لے لو، سعودی کا لے لو، انڈیا کا لے لو، کسی بھی ملک کا قرآن اٹھا کر کے دیکھ لو، جو آیت وہاں لکھی ہوئی ہے سورہ نساء کی یا سورہ یوسف کی یا جو بھی آیت نمبر ہے، انڈیا میں بھی وہی ہے. نہ زبر میں اختلاف ہے، نہ زیر میں، نہ الفاظ میں، نہ الفاظ کی ترتیب میں، بلکہ ہو بہو وہی ہے. تو یہ اس کی حقانیت کی سب سے بڑی اور اعلیٰ دلیل ہے. اللہ رب العزت کہی سنی باتوں پر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہم ربنا نور قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وادخلنا فی الجنة بالقرآن. اللہم رزقنا تلاوت القرآن، اللہم اہدنا ہدایت القرآن، اللہم ربنا آتنا شفاعت القرآن. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.